بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ ٹاپک ہے آج کا نفوذ۔ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو، اپنے ایڈریس کو، جہاں آپ کی رہائش ہے، اس کو کس طرح گورنمنٹ کے پاس رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ میں کافی عرصے سے، تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ پہلے سے میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر اس دوران کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز آ گئیں اور فلائٹ جو ہیں وہ رک گئیں، تو میں نے کہا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بہت کم لوگ ٹریول کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا یہ پابندیاں نرم ہوں اور لوگ پھر آنا شروع کریں اور لائف جو ہے وہ بیک ٹو نارمل ہو، تو پھر میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ تو ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جولائی، انشاءاللہ تعالی جولائی میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ترکش گورنمنٹ نے کہ بیک ٹو نارمل لائف آ جائے گی۔ تمام ریسٹرکشنز جو کرفیو انہوں نے لگائے ہوئے تھے، ویکینڈ کرفیوز تھے، 18 سال سے کم عمر اور 65 سال سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بسوں میں ٹریول نہیں کر سک رہے تھے، اور دکانیں جو تھیں ان میں ایک پابندی تھی کہ ایک مخصوص لوگ جو ہیں، مخصوص تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ریسٹوران، ہوٹلز میں جا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری جو ہیں وہ کرفیو کی پابندیاں اب انہوں نے نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1 جولائی سے کمپلیٹلی آف ہو جائے گا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں 21 جولائی سے ساری چیزیں، ریسٹرکشنز جو ہے وہ آف ہوں گی۔ تو ابھی کوئی فائنل نہیں ہے، جتنی منہ اتنی باتیں، لیکن ہوپ فلی جولائی میں جو ہے یہ تمام ریسٹرکشنز کرفیو کی یہ نرم ہو جائیں گی، بلکہ اٹھ جائیں گی، لفٹڈ ہو جائیں گی، لفٹ کر لی جائیں گی، اٹھا لی جائیں گی۔ لیکن ابھی تک کوئی واضح جو ہے وہ کوارنٹائن کا جو 14 ڈیز کوارنٹائن کمپلسری 8 ممالک کے لیے ٹرکش نے اناؤنس کیا ہے، اس کے لیے ابھی کوئی انہوں نے فردر انفارمیشن نہیں دی ہے، ویریفیکیشن نہیں دی ہے، تو ابھی ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے کہ وہ مکمل ختم ہوا ہے کہ ابھی اسٹل موجود ہے۔ کافی لوگ کم جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں انہوں نے تو سختی سے پابندی کر دی کہ اگر 15 دن سے کم کا ویزا ہے تو وہ امیگریشن کے لیے نہیں الاؤ کر رہے ہیں، آپ کو جانے ہی نہیں دے رہے ہیں، واپس گھر بھیج رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ پہ بھی بہت کم رش ہے، جن لوگوں کے پاس ویزے 20 دن 22 دن کے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں، اور اگر کم دن کے لیے جا رہے ہیں تو میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 ویڈیوز میں نے اسی ٹاپکس پہ بنائی ہیں بیک ٹو بیک۔ تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ پاسپورٹ لے رہے ہیں، ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم نے اگر ان کو پاسپورٹ دے دیا اور وہ یہاں اس ہوٹل سے ہی جو ہے وہ کہیں چلے جائیں، یا یہ کہ TRC کے لیے اپلائی کر لیں، تو انہوں نے سمجھے آپ کے ہاتھ پیر بالکل کاٹ دیے، ایک طرح سے آپ کو ڈرا دیا ہے کہ آپ کے آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مین پاسپورٹ جو آپ کا انٹرنیشنل آپ کی ID ہے، وہی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کیسے موو کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں آپ رکھیے۔ اور تو اب اس بیک ٹو پوائنٹ کہ میں جو آج ٹاپک ہے میرا نفوذ، آخر وہ نفوذ ہے کیا؟ اور کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی نفوذ جن کے پاس نہیں ہوگا، جنہوں نے نفوذ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ہے، تو ان کی TRC کینسل ہو جائے گی، یا وہ ان کو دوبارہ انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اگر وہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش اپنے ممالک میں گئے ہوئے ہیں۔ تو بیسکلی سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نفوذ جو ہے وہ ہے کیا؟ نفوذ اپنا نہیں لیا، نفوذ رجسٹرڈ نہیں کروایا، تو نفوذ بیسکلی کوئی کارڈ نہیں ہے، کوئی ID نہیں ہے۔ نفوذ جو ہے آپ کو، آپ کی رجسٹریشن ہے، آپ کی رہائش، جو آپ کا پتہ ہے کہ آپ کس پتے پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، تاکہ جو گورنمنٹ ہے اس کو پاپولیشن کا کاؤنٹ کرنے میں آسانی ہو، کس صوبے میں، کس ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنے فارنر ہیں، کتنے ٹرکش نیشنل ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہوں، اور پر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ کتنے لوگ ہوں۔ دیکھیں جب حکومتیں کام کرتی ہیں نا تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی فرض کیجئے ایک محلہ ہے، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو فرض کیجئے نارتھ نظرآباد N بلاک میں، تو وہ N بلاک کو چیک کریں گے کہ N بلاک میں کتنے گھر ہیں اور پر ہاؤس ہولڈ جو ہے ایک گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، تو پھر اس سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس پورے علاقے کے لیے، بلاک N کے لیے کتنا پانی چاہیے، کتنی گاڑیاں ہوں گی یہاں پہ اپروکسیمیٹلی، ان کو کیا کیا سہولتیں دینی ہیں، پارک کی سہولت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ ایک پورا ایک اپنا نظام جو ہے وہ آئندہ نیکسٹ ایئر کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کو پوری نو ہاؤ ہوتی ہے۔ پھر دوسرا اہم مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ترکی ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت واسٹ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ خصوصاً جو
نئے آنے والے ہیں پوری دنیا سے وہاں رہائش اختیار کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے رکتے ہیں اور ٹی آر سی اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں یہی ہو رہا تھا کہ مین استنبول سے جو ہے وہ بہت ٹائم لگ رہا تھا ٹی آر سی کے لیے، لیکن اس کے برخلاف اگر آپ چھوٹے شہروں سے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مہینے 1.5 مہینے میں ٹی آر سی آ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، وہاں جا کے رہے تھوڑے سے عرصے، یا یہ کہ وہاں پر کسی سے ہاؤس رینٹ ایگریمنٹ بنوا لیا اور اپنا ٹی آر سی جمع کروا لیا اور واپس آ گئے استنبول میں یا کسی اور بڑے شہر میں۔ تو کیا ہوا، انہوں نے ٹی آر سی پہ تو ان کا ایڈریس یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی دوسرے صوبے میں، دوسرے شہر میں، لیکن در حقیقت وہ رہ رہے ہیں کسی اور شہر میں۔ تو یہ گورنمنٹ کو ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو ویریفیکیشن یہ کوئی کارڈ نہیں ہے، کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، کوئی کارڈ نہیں دیں گے، جسٹ آپ کو یہ میک شیور کرنا ہے کہ جو آپ کا ایڈریس ہے، جو ایڈریس آپ نے گورنمنٹ کو بتایا ہے ٹی آر سی کے علاوہ، اسی ایڈریس پہ آپ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے اپنا ٹی آر سی اپلائی کیا، اب آپ کے نام سے، فرض کیجئے میں فاطمہ ہوں، میں نے اب ٹی آر سی وہاں سے لیا، تو میرے نام سے میرا ایڈریس وہاں سیف ہے گورنمنٹ کے پاس۔ تو جب بھی خدا نہ کرے کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی، کوئی کاؤنٹنگ ہوئی یا کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوا، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ فاطمہ جو ہیں وہ ازمیر میں یا اس علاقے میں رہ رہی ہیں۔ لیکن در حقیقت کیا ہے کہ میں وہاں تو نہیں رہ رہی ہوں، میں نے تو وہاں پر صرف 15 دن 20 دن رہ کر اپنا اپلائی کیا ٹی آر سی اور موو ہو کے میں تو استنبول میں آ گئی۔ اب ان کو ڈھونڈنے میں کتنی پریشانی ہوگی، وہ ان کو کیسے پتہ چلے گا اب میں کس جگہ موجود ہوں۔ تو اپنے ڈیٹا جو ہے اس کا اندراج جو ہے اس کو وہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اس کو آپ کی انفارمیشن چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہر علاقے میں ایک پاپولیشن آفس ہوتا ہے جہاں پر آپ جا کر اپنے گھر کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جب ہم نے ٹی آر سی اپلائی کر دیا تو ہم نے گورنمنٹ کو ساری انفارمیشن دے دی ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ اب ہم اس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں، پچھلے ایڈریس پہ موجود نہیں ہے۔ یا اگر فرض کیجئے ایک ہی ایڈریس پہ آپ استنبول سے یا آپ نے ٹی آر سی اپلائی کیا اور آپ اسی ایڈریس پہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو گورنمنٹ کے آفس میں، رجسٹری آفس میں جا کے اپنے گھر کا پتہ رجسٹرڈ کروانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو گھر آپ لے رہے ہیں اس گھر پہ کوئی پرابلم ہو، یا اس گھر پہ آلریڈی 10 سے 15 لوگ رہ رہے ہوں، وہ گھر کوئی اور پرابلم اس گھر میں ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ ویریفائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، رجسٹر کروانے کے لیے جاتے ہیں اپنے گھر کا ایڈریس، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایڈریس تو غلط ہے جو آپ کے پتے پہ لکھا ہے، یا انکمپلیٹ ہے، یا یہ کہ اس گھر پہ تو آلریڈی 15 لوگ رہ رہے ہیں، آلریڈی جو رجسٹر کیا ہوا ہے اس گھر سے اور 15 لوگوں کا رہائش ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے وقتاً فوقتاً وہ گھر کرائے پہ لیا اور چھوڑ کے چلے گئے، اور دوبارہ جو مالک مکان ہے اس نے ویریفائی نہیں کیا ہو کہ بھئی اب یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سب ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ رجسٹری آفس میں آپ کو جانا ضروری ہے، اور اس کو نفوذ آفس کہتے ہیں۔ اور اس کو کمپلسری اس لیے کر دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ غیر قانونی طور پہ اللیگل لوگ جو ہیں پوری دنیا سے آ رہے ہیں، بارڈر کراس کر کے، پیدل چلتے ہوئے۔ تو وہ اس لحاظ سے کیا ہوگا، ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ بھئی کس جگہ کون کون لوگ رہ رہے ہیں، اور کمپلسری کر لیں گے۔ تو چھوٹے شہروں سے انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ معلومات کرنا شروع کر دی ہے، ہم جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جی چھاپے مارنا شروع کر دیے، ریٹ کرنا شروع کر دیے، ویریفیکیشن شروع کر دیے، کیا ان لوگوں نے یہاں پر، خصوصاً وہ لوگ جو سنگل آئے ہوئے ہیں۔ فیملی کے لیے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیملی ہے، بچوں کے اسکولز میں ایڈمیشن ہو گیا، ہر چیز ان کے پاس پراپر چینل کے ساتھ نظر آ جاتی ہے، مگر جو اکیلے لڑکے آئے ہوئے ہیں تو ان کو کیچ آؤٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کافی باتیں میں نے اس کو آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، اب یہ میں ایک بات اہم بتانا اور چاہ رہی ہوں کہ یہ آخر نفوذ رجسٹر کروانا ضروری کیوں ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کے بہاف پہ ہم نے کہہ دیا کہ بھئی گورنمنٹ کا یہ فائدہ ہوگا، اس لیے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں کیونکہ گورنمنٹ کو آپ کے اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ کے لیے فائدہ مند کس طرح ہے کہ فرض کیجئے آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، آپ کو اسکول میں داخلہ لینا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانا ہے، آپ کو انگلش لینگویج سیکھنی ہے، کیونکہ جب آپ کا ٹی آر سی آ جاتا ہے تو بہت سارے ٹرکش کے ادارے ایسے ہیں کہ جو وہ 3 مہینے سے لے کے 1 سال تک فری
ٹرکش لینگویج کا کورس آپ کو دیتے ہیں. اور ٹرکش لینگویج اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ لگاتار 4 سے 5 سال وہاں کوئی بھی گھر لے کے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ مخصوص یعنی 60 منتھس کے بعد اگر 60 منتھس آپ کو کنٹینیوس رہتے ہوئے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی وہاں آپ کا گھر فلیٹ مکان کچھ ہے تو آپ وہاں کی سٹیزن شپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو جب آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو وہاں پر آپ کو ٹرکش کا ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے, یعنی لینگویج ٹیسٹ جسے کہتے ہیں, کہ وہ یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ یہاں کی سٹیزن شپ لے رہے ہیں تو آیا کہ آپ کو ٹرکش آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے. تو ایک معمولی سا ٹیسٹ ہوتا ہے عام بول چال کا, لیکن یہ کہ وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں ٹرکش میں, اور اگر اس میں فیل ہو جاتے ہیں تب آپ کو وہ سٹیزن شپ نہیں دیتے ہیں, پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ پہلے یہ لینگویج سیکھیے. بالکل اسی طرح کینیڈا میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا سٹیزن شپ کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انگلش میں. جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی وہ ان کو وہ کلیئر نہیں کر پاتے ہیں, ان کو دوبارہ اپنا فارم جمع کروانا پڑتا ہے, سال بھر اور انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو ٹرکش سیکھنی ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی آپ کو نفوس کی ضرورت ہوگی. اگر وہاں شادی کسی کی آپ شادی اپنی کر رہے ہیں یا گھر میں کسی بیٹا بیٹی کسی کی شادی ہے تب بھی آپ کو رجسٹری آفس میں چاہیے ہوگا آپ کا نفوس اپڈیٹ ہونا, کیونکہ جیسے ہی وہ آپ کا نام وہاں لکھیں گے اور TRC نمبر لکھیں گے تو ساری انفارمیشن ان کے پاس آ جاتی ہے. تو بہت ساری چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے اور آپ پیس آف مائنڈ بھی آپ کا ہو جاتا ہے. فرض کیجئے آپ کے گھر کے ایڈریس میں کوئی کمی ہے, کوئی غلط ایڈریس لکھا ہوا ہے, تو وہ سب چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہیں اور آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ایک رجسٹرڈ شہری ہیں. بے شک آپ کا اسٹیٹس وہاں کا ٹرکش نیشنل نہیں ہے, لیکن آپ انٹرنیشنل ہیں وہاں پر اور رہ رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک انٹروڈکشن ہو گیا آپ کو. اب میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ آپ کو یہ رجسٹرڈ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. تو سب سے پہلے تو آپ کو TRC چاہیے. جیسے ہی آپ کو TRC ملتا ہے دوسرا کام آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو نفوس کو رجسٹرڈ کروانا, یعنی اپنے گھر کو جو آپ کی رہائش ہے, چاہے آپ کرائے پر رہ رہے ہوں چاہے آپ کا اپنا گھر ہو, اس ایڈریس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو سب سے پہلے تو کیا چاہیے اپنا TRC کارڈ. آپ اپنا TRC کارڈ لیں گے, اس کے ساتھ اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ ٹاپو کی کاپی لیں گے, فوٹو کاپی اور اوریجنل, ورنہ تو جس کو ہم ٹائٹل ڈیڈ بھی کہتے ہیں. اور اگر کرائے پہ گھر ہیں تو آپ اپنے گھر کا رینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ اپنا پاسپورٹ بھی رکھ لیں ساتھ, ہو سکتا ہے وہ آپ کا پاسپورٹ مانگ لیں دیکھنے کے لیے. اور جناب علی اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے, ایک کمپلسری چیز آپ کو چاہیے, ایک بل. بل جو ہے وہ واٹر کا بل نہیں ایڈ کرتے ہیں. اگر جب آپ ان کو اگر پانی کا بل دکھائیں گے جو آپ کے نام ہوگا تو وہ اس کو عموماً کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ بل نہیں چاہیے ہمیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے نام کا ایک بل ہونا چاہیے, چاہے وہ بجلی کا ہو چاہے وہ گیس کا ہو. انٹرنیٹ کا بل بھی وہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ کا بل لے کے جائیں گے, فون کا بل لے کے جائیں گے آپ کے نام پر, تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. وہ کہیں گے نہیں یہ ویریفیکیشن کے لیے نہیں چاہیے. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کو بجلی کا یا گیس کا بل اپنے نام کروانا ہوگا, اور یہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ جس گھر میں بھی رہتے ہیں 200-250 میرے خیال میں 240 لیرہ یا اسی طرح کی کوئی رقم ہوتی ہے, 250-300 لیرہ جو آپ کو وہاں پہ ڈپازٹ کروانی ہوتی ہے. جب آپ وہاں سے ایگریمنٹ ختم کرتے ہیں تو وہ وہاں جاتے ہیں اور اپنا نام آفس سے ہٹاتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو پورا پروسیجر بتا دوں گی, اور اپنی رقم آپ وہاں سے واپس لے لیتے ہیں. لیکن فرض کیجئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے تھوڑے ہی عرصے کے لیے رہنا ہے, پھر میں اپنا گھر خریدوں گی یا خریدوں گا, تو ابھی میں اپنے کیا اتنے چکر میں پڑوں. تو کوئی بات نہیں, جس کے نام بھی گھر کا بل ہوگا نا اس سے کہیے کہ میرے ساتھ چلو. تو وہ وہاں آپ کے ساتھ جائیں گے. اگر مالک مکان ہے تو مالک مکان چلا جائے گا, یا آپ کسی دوست رشتہ دار کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ چلا جائے گا. وہ یہ بتا دے گا بھائی یہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں, میرے مہمان ہیں, کزنز ہیں, میرے پاس ہیں, یہ رہ رہے ہیں. وہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ آپ پوری ایک ایک چیز بتائیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جو گھر کا سربراہ ہے, اگر فرض کیجئے میاں بیوی بچے ماں باپ موجود ہیں, جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ایک آدمی کے نام گھر کا گیس اور بجلی کا بل, کوئی بھی ایک بل اس کے نام ہونا کافی ہوتا ہے پوری فیملی کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا الگ الگ ہو, لیکن نفوس آپ کو رجسٹر ہر آدمی کا الگ الگ کروانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرض کیجئے گھر کا سربراہ جو ہے ایک میاں بیوی ہیں, ان کے 2 بچے ہیں, تو صرف میاں جا کے اپنے گھر کو رجسٹر کروا لیں. نہیں,
ہر فرد چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے پیدا ہونے والا ہو، کیونکہ ان کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس ہاؤس ہولڈ میں فرض کیجئے ایک بچہ 6 مہینے کا ہے، تو وہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے کہ بھئی اس پوری آبادی میں 2 سال بعد 5 سال بعد اتنے بچے ہوں گے جن کو اسکول کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح سے وہ سب کی رجسٹریشن آپ کو کروانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اچھا جناب عالی، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اس کو رجسٹر کرنے کا انہوں نے کیا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ہیس کوڈ چاہیے. اگر آپ ترکی آ چکے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس ہیس کوڈ آلریڈی ہوگا، کیونکہ آپ کو وہاں بس استعمال کرنے کے لیے، شاپنگ سینٹرز میں جانے کے لیے ہر جگہ ہیس کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ نئے آنے والے ہیں تب بھی آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے 8 سے 10 دن 15 دن تک کے لیے وہ رجسٹر ہوتا ہے ہیس کوڈ. اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہیس کوڈ کے لیے آپ کو سم کی ضرورت ہوتی ہے، فون کی سم کی. تو جب آپ وہاں جائیں گے تبھی آپ ٹرکش ایئر لائن کی سم خرید سکتے ہیں نا. تو اس لیے وہ آنے سے پہلے بہت تھوڑی دن کے لیے آپ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں ہیس کوڈ کے لیے. تو وہ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے میرا ٹاپک میں آپ کو ہیس کوڈ کے طریقے بتاؤں گی کہ آپ اپنے ملک سے بیٹھ کے کیسے ہیس کوڈ حاصل کر سکتے ہیں، ترکی پہنچ جائیں گے تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان شارٹ کے نفوذ کے لیے آپ کو ہیس کوڈ کی بھی ضرورت ہے. آپ کے پاس ہیس کوڈ بھی ہونا چاہیے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ. اور آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا، اس سے پہلے جن لوگوں سے میں نے معلوم کیا وہ تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، ہم اپنے گھر کے قریب ترین جو جگہ ہوتی ہے رجسٹری آفس ہوتا ہے وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں پر جا کے ٹوکن لے لیتے تھے، اور ٹوکن لینے کے بعد اپنی باری کا انتظار کرتے تھے. 2-3 منٹ کا کام ہوتا تھا، وہ چیزیں چیک کرتے تھے اور کمپیوٹر میں انٹری کر دیتے تھے اور کہتے ہمیں ایک چھوٹا سا پیپر دے دیتے تھے کہ یہ لیجئے آپ کا ویریفیکیشن ہو گئی ہے، رجسٹرڈ ہو گئے آپ. لیکن اب جب سے یہ رش بڑھا ہے اور کووڈ کا سلسلہ ہے تو انہوں نے ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ اب یہ جو جولائی کے بعد ریسٹرکشن ختم ہوں گی تو دوبارہ ان پرسن وہ اپلائی کرتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے جو کووڈ کی وجہ سے کیا کیا ہے کہ آپ کو رجسٹریشن پہلے کروانی ہے، یعنی اپوائنٹمنٹ پہلے لینا اور اپنے اپوائنٹمنٹ اپنی باری پہ جانا ہے. تو اس کا طریقہ انہوں نے کیا لیا ہے کہ پی ٹی ٹی جو کہتے ہیں، جس کو پوسٹل آفس کہتے ہیں آپ کے علاقے کا، آپ وہاں پوسٹ آفس میں جائیے اپنا کملک لے کر، اپنا ٹی آر سی کارڈ لے کر یعنی، اور اپنا پاسپورٹ لے کر ان سے بتائیے کہ آپ کو ای ڈیولیٹ کا جو ہے وہ پاسورڈ چاہیے ہے. تو وہ میرے خیال میں 2 یا 3 لیرہ لیتے ہیں آپ وہ جو چارجز ہوتے ہیں، اور آپ کو آپ کا پاسورڈ دے دیتے ہیں، سیکیورٹی کوڈ دے دیتے ہیں. تو جو سیکیورٹی کوڈ ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے ای ڈیولیٹ کے لیے. تو پھر آپ جب گھر آئیں گے تو آپ گھر آ کے کیا کریں گے کہ آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے ای ڈیولیٹ، جیسے ہی آپ لکھیں گے وہ ویب سائٹ گورنمنٹ کی کھل جائے گی. اس میں وہ آپ کا ٹی آر سی نمبر پوچھیں گے اور آپ کا سیکیورٹی کوڈ پوچھیں گے جو کہ آپ آلریڈی اپنے پوسٹ آفس سے لے کر آئے ہیں. وہ آپ وہاں انٹر کر دیں گے، پھر آپ انٹر ہو جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ جو ان کی ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ آپ اپنے انٹرنیٹ بینکنگ، اپنا اپوائنٹمنٹس، اور گورنمنٹ کے اداروں سے آپ اپنا کوئی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، کمپلیٹ ڈیٹیلز یہ گورنمنٹ کا پورٹل ہے. تو یہ ویسے ہی نفوذ کے علاوہ بھی آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا اگر آپ اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں. تو پھر آپ اس میں جا کے نفوذ کاؤنٹ کریں گے. اوپر جب آپ جائیں گے رائٹ ہینڈ پر، اچھا دوسری بات اہم بات بتا دوں، موسٹ آف دا ٹائم جو آپ کے سیل فونز ہیں نا، تو سیل فونز پہ یہ جب آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو اس میں انگلش اور ٹرکش کا بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. لیکن اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو اوپن کریں گے تو رائٹ ہینڈ ٹاپ پہ آپ دیکھیں گے وہ آپ سے پوچھے گا کہ ٹرکی میں چاہیے، ٹرکش میں، یا کہ انگلش میں آپ کو چاہیے. تو انگلش کو کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ٹرانسلیشن اس کی آ جائے گی. تو پھر آپ اس پہ کلک کر دیں کہ آپ کو نفوذ چاہیے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کالم میں، سرچ کا کالم ہے اوپر ٹاپ پہ رائٹ پہ، اس پہ آپ لکھ دیجئے ہاؤ ٹو رجسٹر نفوذ. تو وہ جیسے ہی آپ لکھیں گے NUFUS، جیسے ہی آپ لکھیں گے وہ سارے کالم کھول دے گا. آپ کلک کر دیں گے تب وہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو
رجسٹر کر سکتے ہیں. تو وہ آپ سے 1 بائی 1 کویشچن پوچھے گا. آپ کا نام، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹیلی فون نمبر، آپ کا کملک نمبر، انٹرنیشنل آئی ڈی جس کو کہتے ہیں، تو وہاں آپ اپنا کملک نمبر لکھیں گی اور پاسورڈ. اس کے بعد وہ نیچے جو ہے وہ سیکیورٹی کوڈ ہوگا، آڑے ٹیڑھے لیٹرز بنے ہوئے ہوں گے، اس کو دیکھ کر آپ کو کاپی کرنا ہوگا. اگر وہ ویریفائی کمپیوٹر کر دیتا ہے، وہ اندازہ یہ لگاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر نہیں ہے، یہ کوئی انسان بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، تو وہ ویریفیکیشن کوڈ کے لیے سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے. اس کو آپ اوکے کر دیں گے تو پھر آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے. جیسے ہی آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے وہ آپ سے ایڈریس پوچھے گا. آپ اپنے گھر کا کمپلیٹ ایڈریس لکھیں گے جو آپ کے بل پر لکھا ہوا ہے. تو جیسے ہی آپ لکھیں گے وہ آٹومیٹک آپ کو 2-3 آپ کے گھر کے قریب ترین جو آفیسز ہیں وہ ان کو دے دے گا، کون سا آپ کا ایڈریس اور کون سا آفس ہے. اس کو آپ کلک کر لیں گے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو پھر وہ آپ کو فون کے ہی اوپر آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیں گے، یا پھر یہ کہ وہیں پر آپ کو 2 یا 3 آپشن دے دیں گے کہ بھئی یہ ڈیٹس ہیں، آپ کو اس میں مجھے اس وقت کمپلیٹلی یاد نہیں آ رہا کہ اسی وقت دیتے ہیں یا آپ کو فون پہ میسیج آتا ہے. دونوں ہی طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ آپ کو آپشن آ جاتا ہے کہ اس دن آپ کا اتنے بجے آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے. تو اپنے اپوائنٹمنٹ میں ان چیزوں کو لے کے جا کر اور اپنے آپ کو آپ رجسٹرڈ آسانی سے کروا سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وقت پہ جانا ضروری ہوتا ہے، گھر کے ہر فرد کو جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور جو ہسبینڈ ہے انہوں نے کیا اپنے ساتھ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، سب کا کملک کارڈ اور ہیس کوڈ وہ سب لے کے خود اکیلے چلے گئے. ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے، کیونکہ ہیڈ آف دا فیملی تو موجود ہی تھے، باپ جو تھے، تو ان کو یہ دیکھ کے انہوں نے بچوں کی اور سب کی رجسٹریشن کر دی. تو جب وہ یہ رجسٹریشن کر دیں گے تو وہ آپ کو اوکے کہیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن میں کوئی پیپر دیں کہ یہ ویریفیکیشن پیپر ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اٹس اوکے یو کین گو ناؤ، تو اس کا مطلب ہے آپ کا کام ہو گیا. لیکن اب دل میں شک یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا صحیح رجسٹریشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی ثبوت تو ہے نہیں. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بلدیہ کا آفس ہوتا ہے، آپ کا کونسلر آفس ہر علاقے کا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کونسلر آفس میں جائیے اور کونسلر آفس میں جا کر آپ کو جو جملہ کہنا ہے میونسپلٹی آفس ود دا ٹاپو اپنا ساتھ لے کے چلے جائیے وہاں پر، یا بل اپنے گھر کا لے کے چلے جائیے، جو آپ کا رینٹ ایگریمنٹ ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے جائیے. اور وہاں جا کے آپ کو کیا پوچھنا ہے، وہاں جا کے آپ کو کہنا ہے ٹیس پی ٹی، TESPITI. تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ آپ کو اپنا ایڈریس کنفرمیشن چاہیے. تو وہ آپ سے آپ کی چیزیں مانگیں گے، یعنی آپ کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے مانگ لیں، ہو سکتا ہے آپ کا رینٹل ایگریمنٹ جو ہے وہ مانگ لیں، یا TRC کارڈ مانگ لیں. وہ اپنے سسٹم میں ایڈ کریں گے. تو اگر آپ کا آٹومیٹک نفوس کے آفس میں رجسٹرڈ ہو چکا ہے ایڈریس، صحیح ایڈریس، آپ صحیح پتے پہ موجود ہیں، تو فوراً کیا ہوگا کہ وہ ان کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا آپ کی پوری ڈیٹیل. اسی وقت وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کو دے دیں گے. تو آپ سیٹسفائی بھی ہو جائیں گے کہ بھئی ہماری لوکل جو ہماری میونسپلٹی آفس ہے اس کے اندر آپ رجسٹرڈ آلریڈی ہو چکے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ فرض کیجئے وہاں گئے نفوس آفس میں اور انہوں نے آپ کا دیکھا اور وہ اپنے سسٹم میں لکھا، انہوں نے کہا نہیں آپ آ نہیں رہے ہیں، ایڈریس از ناٹ رائٹ. تو آپ ان کو کہتے آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں میرے تو یہ بل پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے یا میرا ٹاپو پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے، بعض اوقات کوئی نئی چیز اس کے اندر ایڈریس میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اگر وہ کہتے ہیں ایڈریس ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اپنے گھر کے بل اور بل، ٹائٹل ڈیڈ یعنی ٹاپو، اور اگر گھر آپ کا اپنا نہیں ہے تو رینٹل ایگریمنٹ اور پاسپورٹ، یہ تینوں چیزیں لے کر آپ اپنے کونسلر میں جو اپنا آپ کے گھر کے قریب آفس ہے وہاں جا کے ان سے پوچھیں گے تو وہ ویریفیکیشن کر کے آپ کو صحیح ایڈریس دے دیں گے کہ یہ ایڈریس کمپلیٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کو اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ جو ہے وہ آپ بائی فون بھی لے سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ. اگر فرض کیجئے کہ آپ وہاں آفس سے جا کے سیکیورٹی کوڈ نہیں لیتے تو فون کے ذریعے بھی آپ اپنا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بک کر سکتے ہیں. فون کے ذریعے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے فون سے، جو ٹرکش سم کا فون ہے، اس سے آپ اپنے 199 ڈائل کریں گے، اور جیسے ہی آپ ڈائل کریں گے تو وہ پوچھے گی انگلش ٹرکش کیا، تو آپ فوراً 2 دبا دیں گے. 199 اس کے بعد 2. تو جیسے ہی آپ 2 دبائیں گے
وہ ڈیٹیلز آنی شروع ہو جائیں گی کہ بھئی آپ کیا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ کو 2 کے بعد تھوڑی سی دیر وہ اپنی ڈیٹیل بتائے گی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو آپ کو انگلش میں بولے گی، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو پھر نفوس کے لیے 7 دبانا ہے. تو 7 جب آپ اس کو کلک کریں گے تو پھر وہ آپ سے آپ کے انفارمیشن لے گی، اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ، کملک نمبر، فورنر آئی ڈی اس کو کہیں گے، یعنی آپ کی شناخت کیا ہے. تو پہلے جب تک کملک نہیں آیا ہوتا آپ کی شناخت آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے. جب کملک آ جاتا ہے تو آپ کا TRC جو ہے وہ آپ کا کی شناخت ہوتی ہے. یہ سب آپ ڈیٹیلز دیں گی تو وہ فوراً کے فوراً آپ کو آپ کے 1-2 منٹ کے بعد ہی کہ آپ کو میسیج آ جائے گا کہ آپ کو یہ اس ڈیٹ پہ یہاں جانا ہے. تو وہ آپ بائی فون بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں جا کے اور اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے. اور پھر لیکن ای ڈیولپ کا جو ویب سائٹ ہے، اگر آپ ایک دفعہ تھوڑی سی زحمت کر لیں اور پوسٹ آفس چلے جائیں اور وہاں سے پاسورڈ لے کر سیکیورٹی کوڈ لے کر آ جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر لیں تو وہ اور دوسری چیزوں کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے، ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے، کوشش میں نے کی لیکن پھر بھی سوری. تو یہ سب سلسلہ ہے. اچھا، رش بہت ہوتا ہے آفسوں میں، لائن اپ ہوتا ہے، تو کوشش کریں وقت سے تھوڑے پہلے جائیں. اور وہاں جب آپ ایک دفعہ اپنی ٹیبل پہ پہنچ گئے، کاؤنٹر پہ پہنچ گئے اپنی باری پر، تو پھر زیادہ ٹائم وہاں نہیں لگتا ہے. بہت مختصر سے ٹائم میں آپ کا کام وہاں پر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیشن تھی تھوڑی سی. اور انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ہیس کوڈ کی بتا دوں گی کہ آپ اپنا ہیس کوڈ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو نفوس کے بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.